السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم احسن عاقبتی فی امور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ینفعنی وزدنی علما. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بہنوں کو. جس طرح ہم نے ابھی تلاوت سنی، میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالی ان آیات کا. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پر آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. پیاری بہنوں، یہ ہم نے سورہ یوسف کے پہلے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ ابھی سنا ہے. یہ آج سے تقریباً 4000 قبل کا قصہ ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے ان آیات میں سنا کہ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ احسن القصص کے نام سے جو ہے وہ قرآن میں اس کو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے.
ایسے القصص کے معنی ہیں کہ بہترین قصہ یا بہت اچھا اور منفرد قصہ. اور قرآن مجید میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ذکر آتا ہے وہ 27 مرتبہ ملتا ہے. 25 مرتبہ جو ہے وہ سورہ یوسف میں ہی ہے اور 2 مرتبہ جو ہے وہ مختلف 2 سورے ہیں اس میں آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ قرآن کی بڑی ہی منفرد صورت ہے. علم و حکمت کے موتی اس کے اندر موجود ہیں جو ایک بار پڑھنے والے کو جو ہے وہ اس سے کوئی دلی تعلق اس سورے کا ضرور بن جاتا ہے, چاہے وہ اس کے ساتھ اس تفسیر میں اس کو پڑھے یا نہ پڑھے. بالکل بس اس کو نارملی بھی پڑھے, صرف ترجمے کے ساتھ پڑھے, بچے بھی پڑھیں اگر اس کو اور بچوں کے ساتھ بھی پڑھیں. تو ہم بچوں کو اکثر یہ اسٹوری کے طور پہ اپنے سناتے بھی ہیں نا بچپن سے, اور خود بھی ہم نے بچپن میں اپنے یہ اسٹوری کے طور پہ سنی ہوئی بھی ہے, اور تمام انبیاء کی اسٹوریز ہم نے سنی ہوئی ہیں. لیکن اس کی منفرد بات یہ ہے نا بہنوں کہ یہ ایک بالکل پورا ایک قصہ ہے جو کہ ہمارے سامنے آپ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کو پیش کیا. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کا اگر تھوڑا سا پس منظر دیکھیں یا اس کے شان نزول جسے آپ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں اور یا کفار مکہ انہوں نے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا سوال پوچھا انہوں نے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہوئے, یعنی کہ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصری نہیں تھے, وہ فلسطینی تھے. کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام, سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی. تو وہ بنی اسرائیل تو ویسے فلسطین کے رہنے والے تھے, لیکن یہاں پہ جو ہے انہوں نے آ کے یہاں پہ یہ مصر میں آباد ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جب واقعہ آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے تمام کے تمام وہ مصر میں آباد ہوتے ہیں. تو خیر بہنوں یہ تو اس کے تھوڑے سا تعارف اور تھوڑی سی وہ بات رکھی تھی کہ یہ سورہ جو ہے وہ منفرد سورہ ہے قرآن پاک کی, اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں مضامین اور بہت زیادہ اسباق ہمیں ملتے ہیں, کیونکہ یہ قرآن مجید کی بھی 12ویں سورہ ہے اور یہ اس کے رکوع بھی 12 ہیں. تو 12 رکوع کے اندر جب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہر رکوع کے اندر الحمدللہ ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ہمیں اپنے لیے سبق ملتے ہیں کام کرنے کے, صرف یہ کیونکہ ظاہر قصہ نہیں ہے. اور جیسے کہ ہماری پیاری بہنوں نے پہلے بھی, رابعہ نے اور مریم نے یہی ہر نبی کی جب بات رکھی تو یہی کہا کہ یہی بتایا کہ یہ محض ایک قصہ پارینہ نہیں ہے جو قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور کیوں ہمیں سنائے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پہ اس وقت دیکھنے کی یہی ضرورت ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کیا چیز سیکھنے کو مل رہی ہے. تو اب میں جو ہے ظاہر ہے کہ اس جو وقت ابھی ہمیں دیا گیا ہے اس کو کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے, اس کے اندر جو چیز ممکن ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم ضرور دیکھیں گے اور اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت جو ہے میں آپ کے سامنے جو خاص چیز رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یہ اس کے اندر چیلنجز ہیں. اس کے اندر چیلنجز ہمیں نظر آئیں گے کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اصحاب رسول یا جو اصحاب قرآن سمجھیں آپ کے جو ہمارا موضوع ہے اس وقت دور قرآن کا, کہ اصحاب قرآن جو ہیں وہ ہمیں کیا چیز بتا رہے ہیں یہاں اور ہمیں ان سے کیا چیز سیکھنی ہے کہ جو چیلنجز ان کی زندگی میں تھے وہ اب اگر ہم اس کو فیس کرتے ہیں اور تو وہ ہمیں کیسا اس سے جو ہے وہ ہمیں اس میں کس طرح گزرنا چاہیے کہ وہ کس طرح گزرے تھے. پیاری بہنوں بہت دل کو, اور اگر آپ کوشش کریں تو اس کا آپ کے پاس مصحف, یہ تو ایک سورہ ہے کیونکہ پوری آپ اس کو سامنے اپنے کھول کے رکھ لیں ضرور اور اس کو دیکھتی جائیں اور انڈر لائن کرتی جائیں اور اللہ سے یہ بہت دعا کرتی جائیں ہم لوگ سب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی اور یہ موقع دیا کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور سیکھیں اور اس کے اندر اس کو گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ تدبر کریں اور اس کے اندر ہم کچھ ضرور سیکھنے والے بنیں. تو اس میں ہم چیلنجز دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں خاندانی نظام کے اوپر چیلنج نظر آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت ہے اولاد کی اور باپ نے کس طرح تربیت کی, اپنوں کا حسد ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر پر توکل اور بھروسہ, گناہ کے بعد نیک بن رہنا, سیرت و کردار کی مضبوطی, ہر طرف برائی پھیلی ہے بچیں کیسے, بگڑے ہوئے معاشرے میں اصلاح کا کام.
مرد و زن کی حیا و پاکیزگی کی حفاظت، صنفی آزادی یعنی اس کو آپ فیمنزم یا خواتین کی آزادی جو ہے وہ کہہ لیجئے، دعوت دین کو پھیلانا، دعائیں، اور اس کے اندر زندگی کے تکلیف دہ واقعات پر سے کیسے گزرا جائے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ کردار نظر آتے ہیں، مختلف کردار ہیں۔ ایک نمونے کے کردار وہ ہیں جو اسلام، اللہ تعالیٰ جو اسلام لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں اور حساب آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اور دوسرے نمونے کے وہ لوگ ہیں جو کفر پر ہیں، جہالت پر ہیں، دنیا پرستی ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے اور آخرت سے وہ بے نیاز ہیں۔ وہ ہیں برادران یوسف، قافلہ تجارت، عزیز مصر کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر۔ یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے اس کی ایک سمری سی تھوڑی سی رکھی ہے، تو یہ چیز جو ہے ہم اس سورہ کے اندر دیکھیں گے۔ اب جیسے یہ ابھی یہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا میں نے کہ یہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ بتاتے ہیں پہلے ہی رکوع کے اندر کہ یہ خواب دیکھا ایک حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور وہ کس طرح اپنے ابو کو، اپنے پیارے ابا جان کو، جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور حضرت لقمان کے واقعے میں بھی، اور ہم نے حضرت اسماعیل کے واقعے اور حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور تمام کے اس میں دیکھا ہم نے کہ باپ اور بیٹے کا تعلق جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو خواب وہ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کی جو حقیقت مفسرین نے بیان کی اور جو سمجھ میں آتی ہے اس سے، کہ جیسے پہلا چیلنج جو میں نے رکھا تھا کہ خاندانی نظام کی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کہ اس کو کیا نقصان کیا دکھایا ہے اس کے اندر، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے سورج کو دیکھا کہ اور چاند کو دیکھا اور 11 ستاروں کو دیکھا، اور سورج سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ باپ ہیں اور چاند جو ہے وہ ماں ہے، اور یہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اور پھر 11 ستارے جو ہیں وہ ان کے 11 بھائی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ستارے بھی جو ہیں وہ سورج سے ہی جو ہے وہ لیتے ہیں روشنی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سورج کا کردار کتنا بہترین اس میں دکھایا جا رہا ہے، سورہ کے اندر بتایا گیا کہ سورج ہے اور چاند، یعنی سورج کو باپ کی جگہ رکھا جائے، اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ ماں اور بچوں دونوں کو جو ہے وہ اپنی روشنی دینے والا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو ستارے جو ہیں وہ مان پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ جب خاندانی نظام ٹوٹتا ہے یا خاندان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور ماں باپ کے اندر جو اگر تفریق آتی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نقصان جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے۔ تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کا ایک مختصر سا خواب یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دوسری بات جو میں نے کہی تھی یہاں پہ کہ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے، کہ یہاں پہ اسی طرح بات آتی ہے کہ لی ابی ہی یا ابتی، یعنی کتنے پیارے الفاظ ہیں، ابا جان، پیارے ابا جان کر کے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں، اور والد اور بیٹے کا تعلق ہے، بہت پیار سے پکارتے ہیں، اور پھر ان کو بلا جھجک جو ہے وہ اپنا خواب بتا دیتے ہیں، جو خواب انہوں نے دیکھا ہے، جو چیز ہے وہ سب چیز آ کے انہوں نے اپنے والد کو بتا دی، اور پھر جو ہے والد اس کے جواب میں جو ہے وہ بہت ہی پیار سے ان کو بھی نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں نہ بتانا۔ اگر ہم تھوڑی دیر رک کے سوچیں کہ پھر ہم اپنے بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں اپنی تمام باتیں بتاتے ہیں یا اس پہ آمادہ ہوتے ہیں، کتنی دیر تک وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنی کوئی چیز، کوئی پرابلم، کوئی بات جو ہے یہ اپنے والد سے یا ہم یا ماؤں سے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، یا جس طرح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آگے بھی مکالمے آئیں گے کہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے بات کر رہے ہیں، اور مستقل ہم اس سورے میں یہ دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اتنا پیارا معاملہ جو ہے والد صاحب نے اپنے بچوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم ضرور یہ بھی سوچیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی پیار کے انداز میں بات کریں۔ ہمارا یہ رویہ یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ آیا، اس نے اگر ہمیں کوئی پرابلم بتائی یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی یا اس سے کوئی چیز ٹوٹ گئی یا کوئی بات ہو گئی تو ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں، اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ
اس کو ڈانٹتے ہیں بلکہ سختی سے، تو جب ہمارا وہ یہ رویہ دیکھتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ آ کے ہم سے کوئی بات کر سکے یا ہم سے اپنی کوئی پرابلم کو شیئر کر سکے. اگر کوئی چیز ٹوٹی ہے یا کوئی چیز گری ہے، کانچ کی ہے فرض کریں، تو کیا ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ گلاس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہمارے بچے کی اہمیت ہے، لیکن ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہاں دیکھیں کہ خواب بتاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس بات کا دھیان رکھا کہ اس کی کسی بھی چیز سے میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے پیارے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ان بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں سے اس بات کو شیئر نہ کریں. تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اس لیے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچوں کی فطرت سے جو ہے وہ واقف ہیں. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ ضرور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چال جو ہے وہ چلیں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. تو یہاں پہ جو دشمنی کی بنیاد ہم نے دیکھی یا ہے وہ ہے جذبہ حسد. اور پھر اگر جذبہ حسد ہے اس کے اندر اور پھر ان کی پلاننگ ہے، تو برائی کا جو احساس ہونے پر پھر شیطانی وسوسہ. ہم نے ان آیات میں دیکھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر ان آیات کی طرف اگر جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بے شک جو ہے وہ ہمارا باپ نے کہا کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کا نہ سنانا اور نہ وہ تیرے در پر آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. تو شیطان نے جیسے ہی یہ پلاننگ دیکھی اور یا یہ چیز دیکھی کہ وہ وہاں پہ آ رہی ہے اور یہ لوگ کرنے والے ہیں، تو اس نے فوراً ہی جو ہے وہاں وسوسہ اپنا ڈالنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہم یہاں پہ حسد کے بارے میں تھوڑا سا اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو حسد جو ہے وہ کسی اس کے معنی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ کسی مستحق نعمت سے اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا، یعنی یہ ہو ہمارے پاس. اور پھر یہاں پہ جو خاص طور سے حسد ہے، جو دوسرا چیلنج یا تیسرا جو میں نے لکھا کہ اپنوں سے جو حسد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ آپس میں بھائیوں کا حسد ہے گھر کے اندر. اور آپ دیکھیں بہنوں کہ یہ کتنا زیادہ اس وقت عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اور لوگوں سے تو حسد کرنے کی ہمیں بعد میں فرصت ملتی ہے، لیکن پہلے ہم اپنے ہی گھر کے اپنے بھائی بچوں سے ہی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی ایک بھائی کو زیادہ مل گیا یا وہ زیادہ ویل آف ہو گیا یا وہ سیٹل ہو گیا لائف کے اندر یا اس کے بچے زیادہ پڑھ لیے یا سیٹل ہو گئے، تو ہمارے اندر کچھ نہ خود کہیں نہ کہیں اس کی چنگاری حسد کی ضرور جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور آتی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں یہاں پہ یہ آیت ہے کہ حسدم من عند انفسہم، یعنی مگر انہوں نے حسد کیا کہ مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر، یعنی کہ وہ صرف نفس جو ہے ان کو آمادہ کرتا ہے اس حسد کے اوپر. اور آپ پھر دیکھیں کہ جس طرح یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو رویہ کیا وہ کس طرح کا تھا اور اس کے اوپر اس کے نقصان کتنا زیادہ ہوا اس سے. تو یہاں پہ اگر حسد کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضروری ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اس سے بچنے کی تدابیر بھی جو ہے وہ کچھ مفسرین نے بیان کی ہے اور یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ پوائنٹس کی شکل میں رکھی ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں اللہ کی پناہ مانگی جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بگڑ نہیں سکتا، حاسد کی باتوں پر صبر کرنا، تقوی پر قائم رہنا، اپنے دل کو حاسد کی فکر سے خالی کر دینا، یعنی کہ یہ نہیں سوچتے رہنا ہر وقت کہ وہ مجھ سے حسد کر رہا ہے یا میں بے چین رہوں اس بات پہ اور اپنے آپ کو بھی پریشان رکھوں اور دوسروں کو بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس بات سے پریشان رکھوں کہ مجھے اگر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی کون حاسد ہے میں جان گئی ہوں اگر. پھر اس کے بعد ہے یہاں پہ کہ حاسد کے ساتھ بھلائی اور احسان کا رویہ، اور یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ مشکل پوائنٹ ہے ہمارے لحاظ سے اور کرنے کے لحاظ سے کہ ہم حاسد جو شخص ہے اس کے ساتھ ہم بھلائی اور احسان کا رویہ رکھیں. اور مطلب یہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ورنہ یہ کام بہت مشکل ہے. اور توحید کا عقیدہ جو ہے وہ جس دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے اندر پھر کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ ہم اپنے دل کے اندر اتنا اس کو پیور کریں اپنے دل کو کہ پھر ہم ڈرے نہیں کسی کے حسد سے، کسی کے نقصان پہنچانے سے. اور یہ بھی اس میں بات آئی ہے کہ یعنی حاسد جو ہے وہ نقصان ہمیں نہیں کوئی پہنچا سکتا جب تک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ کچھ اس کا بگڑ جائے. تو
تو جب اللہ کے اختیار میں اس ایمان کو ہمیں اپنے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور نعمتوں کا ایک جو بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ نعمتوں کے اظہار سے بچیں. جس طرح حضرت یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ بات منع کی کہ وہ اپنا خواب نہ بتائیں, تو اس سے ہم یہ نقطہ بھی نکال سکتے ہیں کہ نعمتوں کا اظہار نہ کریں بلکہ ان کو چھپا لیں. جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو, کیونکہ یہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو یہ بات آ گئی. اس کے اندر جو ہے ہم دیکھیں کہ پھر ہم اپنی نعمتوں کو چھپانے والے ہوں. اس طرح نا کہ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو کس طرح جو ہے وہ ہر چیز کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑے آرام سے اپلوڈ کرتے ہیں, بڑی خوشی خوشی اپلوڈ کرتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں اس سے بہت لائکس ملیں گی اور ہمیں بہت اس سے ہماری اور وہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, وہ ہماری کوئی کھانے کی ڈش ہے, کہیں ہم گھومنے پھرنے گئے ہیں, یا کوئی بھی چیز ہے, یا ہم نکاح فائڈ ہو گئے ہیں, یا ہم میرڈ ہو گئے ہیں, یا ہمارے یہاں بچے ہو گئے ہیں, یا اس طرح کی مختلف ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کو ہم اٹھا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور پھر اس کے بعد ہم اس کے نقصانات بھی پھر آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اچھا آواز کٹ رہی ہے, میری آواز کٹ رہی ہے بہنوں؟ اچھا ٹھیک ہے, آواز آپ کی آ رہی ہے. جی میں نے کہا وہ میسج دیکھا تو جزاک اللہ بہنوں. ٹھیک ہے. اچھا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جس طرح والد جو بات تھی کہ سیدنا یعقوب اپنے بیٹوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف بھی تھے وہاں پہ کہ ان کے اندر کس چیز کا جذبہ ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ بالکل ایسا جذبہ ہے کہ جو یعنی کہ اچھا نہیں ہے, یعنی بہت خراب ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے کام جو ہے وہ لوگوں سے کروا دیتا ہے کہ اس میں اگر یہودیوں کو دیکھیں تو وہ بھی مسلمان تھے ہمارے, جنہوں نے حسد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے نہیں آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جو قابیل جن کا ذکر ہم نے سنا حضرت آدم کے قصے میں, تو وہاں پہ وہ بھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے بھائی کے, اس سے جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. پھر یہاں پہ ہم یہی اسی طرح سے بالکل برادران یوسف کو دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک مسلمانی تھے مگر انہوں نے حسد کے جذبے کے تحت جو ہے آ کے یہ کام کیا. تو اس سے جو ہے ہم تھوڑی سی پناہ بھی مانگیں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سکھائی ہے کہ ہم معوذتین پڑھیں, سورہ فلق, سورہ ناس, اس کے اندر ہم پڑھتے رہیں, اور صبح و شام کے اذکار بھی پڑھیں تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ ہوگا. ایک تو کرنے سے بھی بچیں, اور ہم اس کو اس سے یعنی اس کے حاسد کے شر سے بھی ہم بچتے رہیں. اس کے بعد قصہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ آپ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے. ایک تو یہ بات جو اس سے پہلے آیت میں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو, اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہیں والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے, کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. یہاں پہ بھی ہمیں بہنوں ایک بات یہ مل رہی ہے نا کہ یہ چیلنج جو ہمیں بھی ہر وقت ہم فیس کر مطلب ہوتا ہے, ہمارے اندر موجود ہے یہ بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری یہ کچھ نیکی کا موقع ہمیں ملا ہے کہ چلو ہم اس کو کر لیں, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ہم اس سے کس طرح سے جو ہے وہ نیکی کر کے اس سے آگے بھی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ بس آخری بار میں یہ ڈرامہ دیکھ لوں, بس میں آخری بار یہ بس ایک چیز کر لوں, آخری بار میں ایک جو ہے جھوٹ بول لوں, بس اس کے بعد پھر میں توبہ کر لوں گی نا, اس کے بعد پھر میں نہیں کسی کو پریشان کروں, آخری بار ایک غیبت چھوٹی سی کر لوں, میرا دل ہلکا ہو جائے گا, میں اپنا دل ہلکا کر لوں تھوڑی سی دیر کے لیے, تو اس میں کوئی بالکل کوئی حرج نہیں ہے, یہ جو ہے میں کر سکتی ہوں ایسا کام. اور پھر یہ کہ رمضان سے پہلے یا تو نیکیاں کرنا شروع کر دوں,
اور اس سے پہلے اپنے سارے گناہ چھوڑ کے رمضان کیونکہ آنے والا ہے تو میں ابھی چھوڑ دیتی ہوں یہ، پھر دوبارہ رمضان میں بالکل نیک بن جاؤں گی اور رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزاروں گی، نیکیوں سے بھرا ہوا بالکل. بس رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنے رویے پہ واپس آ جاؤں گی. تو بہنوں دیکھیں کہ گناہ جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ، اور گناہ کا جو ایک دوسرا جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ بچنے کی یہاں پہ بہت ضرورت ہے، اس عمل کو اپنے دیکھنے کی، اس چیلنج کو اپنے دیکھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ایسا ہم کر تو نہیں رہے کہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہی کہ یہ آخری مووی ہے میں آج دیکھ رہی ہوں اس کے بعد میں نہیں دیکھوں گی، بس یہ آج آخری بار ہے، اس کے بعد میں بالکل نیک بن جاؤں گی، توبہ کر لوں گی. لیکن ضرور ہم اس کو دیکھیں اور ہم پلٹیں کہ کوئی گناہ جو ہے وہ ہم سے بار بار تو نہیں اس طرح سے ہو رہا کہ جو ہمیں نقصان کا باعث ہمارے لیے بنتا ہو. اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ آگے جو بات چل رہی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا یعقوب کے جو وہ بیٹے ہیں، پھر انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے، اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ان میں سے ایک بولا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. اب پھر یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس کے آگے ان کا جواب کیا دے رہے ہیں اپنے بیٹوں کا، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ کل اسے ہمارے وہ بھائی جو ہے وہ ایک سین کریٹ کر رہے ہیں، بھائی سین کریٹ کر رہے ہیں کہ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ باپ جان رہا ہے، وہ جانتا ہے اچھی طرح سے، ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ فطرت کو سمجھتا ہے، لیکن صاف نہیں کہا اپنے بیٹوں سے کہ نہیں میں تمہیں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو، تم تو اس کو نقصان ہی پہنچاؤ گے لازمی. یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ ان کی بات کو سنا، ان کی بات کی توجہ ان کی طرف کری اپنی، اور ان کی بات کو سن کے ان کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو جائے. تو اس کے بعد کیا کیا کہ بھائیوں نے پھر بھی، اب یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پہ وہ کس طرح سے، ایک تو شیطان نے اس کو اچھا خوشنما بنا دیا ان کے کام کو، وہ اتنا بڑا کام برا کرنے جا رہے ہیں لیکن کس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں نا. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب اسے وہ لے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اب سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کا کیا وہ ہے، بھائیوں کے رویہ ہمیشہ سے وہ بھائی ہیں یہ جو کہ ہر وقت پریشان کرتے ہیں نا، بلی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، باپ کے جاتے ہی باپ ہٹا تو پیچھے سے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان بھائیوں کا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ رویہ تبدیل ہوتا ہے تو وہ سیدنا یوسف علیہ السلام ظاہر خوش ہوتے ہیں. دوسری یہ بات کہ وہ چھوٹی عمر کے ہیں یہاں پہ بالکل، تو پکنک پر جا رہے ہیں تو اس کا بھی خوشی کا اظہار ہے ان کے پاس، اور مطلب وہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں کہ میں اس وقت جا رہا ہوں اور میرے بھائی مجھے لے کے جا رہے ہیں. اور بڑے بھائیوں سے ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے گھروں میں بھی بڑے بھائیوں سے چھوٹے بھائی کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں ان کے اندر گھستے ہیں. تو یہ والی چیز یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جانا، تو وہ بہت خوش جو ہے وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اب جب خوش وہ گئے اور خوشی جو ہے پھر اس وقت وہ لمحہ آیا کہ جب بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا. مطلب آپ دیکھیں، تصور کریں کہ وہ چھوٹا سا بچہ، ابھی ہم نے ایک واقعہ تھوڑے دن پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ جو ہے وہ کنویں کے اندر گر جاتا ہے اور پھر اس کو نکالنے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے. اب ایک وہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشی پکنک پہ گیا ہے، پکنک پہ راستے بھر بھی خوش ہوگا، اور راستے میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنا خوش ہوتے ہیں جس وقت ہم انہیں پکنک کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پکنک کا سین ہے اور وہاں پہ جا کے ان بھائیوں نے کیا کیا کہ ان کو
وہاں پہ حسد کی وجہ سے بالکل اس جذبے کے اس کو وہ جذبہ ان کے اوپر آ گیا اور شیطان نے ان سے یہ کام کروا دیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کے بعد جب وہ یہاں پہ کنویں میں چلے جاتے ہیں تو جی یہ آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ٹراما یعنی یہ دکھ کی زندگی ان کی جو ہے یہاں سے اور شروع ہو رہی ہے اور ایک کے بعد ایک دکھ جو ہے وہ ان کی زندگی میں آتے چلے جائیں گے. تو یہاں سے جب ہم نے ان آیات کو دیکھا دوبارہ سے تو دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا آپ یعنی سوچیں کہ وہ کنویں میں ہیں اور کنویں میں جو ہے وہ وہاں پہ ان کو اندھیرا ہے اور خاموشی ہے اور کوئی سننے والا نہیں اور کوئی نکالنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں پہ دل کی تسلی دی اور وہی دی یہ جو آیت آئی یہاں پہ کہ جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. پھر وہ اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ وہ باتیں بناتے ہوئے یہ اب اس کی تفصیل ہے پوری کہ وہ کس طرح واپس آئے اپنے ابا کے پاس اور ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں کہ وہ کیا کیا ہوا اور جھوٹ موٹ کی. اب دیکھیں کہ ویسے تو یہ جو بھائی ہیں یہ بھی نبی کے گھرانے کے ہیں. ظاہر ہے کہ گھرانہ یہ ہم نبی کا ہی دیکھ رہے ہیں پورا اور ہم اس میں جو ہے ہم سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یہ گھرانہ ہے اور نبیوں کا گھرانہ ہے بلکہ. تو ان بھائیوں نے حسد کے جذبے کے تحت یہ کام کر تو دیا لیکن ان کو بھی اس کو کور کرنا نہیں آ رہا. یعنی کہ وہ بات جو وہ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ صاف لگ رہی ہے کہ وہ جھوٹی ہے یا گڑی ہوئی کہانی ہے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اگر ہم یہاں پہ کردار دیکھتے ہیں تو وہ ان کی جو وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی, باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا, آنے والے واقعات کا اندازہ ان کو بھی ہو جایا کرتا تھا. جبھی وہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف کو اور منع کیا اور جان گئے اور ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی یہاں پہ کہ کیونکہ خواب کی تعبیر وہ جانتے تھے کہ وہ سیدنا یوسف جو ہیں وہ آگے جا کے انشاءاللہ اللہ کے نبی بنیں گے, تو اس لیے وہ اس بات کو یہاں پہ برداشت بھی کر گئے اور خاموش بھی رہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ بھی نہیں کہا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ پھر یہ اس طرح کے بھائیوں نے کیا کیا کہ معافی مانگ لینا, کھیل کود میں لگ گئے اور تفریح کا بہانہ کیا, جھوٹ موٹ کا خون جو ہے اس پہ لگا کے آ گئے. تو جس طرح بات ہو رہی تھی کہ کنویں سے بادشاہی کا سفر شروع ہوا اور مشکل سے آسانی کا یہ سفر جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے اور یہ دور ابتلا جو ہے ان کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور ہم دور ابتلا سے پہلے دیکھیں اگر سیدنا یوسف کو تو وہ ایک بہترین انسان ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کے مطابق وہ نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہیں, یعنی حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. اور اس کے بعد وہ بہت حسین ہیں اور بہت خوبصورت ہیں اور ان کے پاس بہت اچھا گھرانہ اور ماں باپ, اور یعنی ماں کا تو آتا ہے روایت میں کہ انتقال ہو گیا تھا, لیکن باپ جو ہے وہ کتنی محبت کرنے والا ہے اور وہ یعنی اچھے گھر پیسے بھی ہیں ان کے پاس اور ویل آف, یعنی کوئی شخص جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ساری نعمتیں ہوں گی اور وہ کتنا خوشحال ہوگا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ادھر سے کیا ہوا ان کو کہ وہاں سے ان کی زندگی کی ایک دم سے جو ہے وہ یعنی کہانی شروع ہوئی جو اس دور کی ہے. یعنی سیدنا یوسف کے دو دور ہیں زندگی کے جو اس میں سورے میں آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو وہ دور ابتلا میں چلے جاتے ہیں یعنی بالکل ان کا لوئسٹ پارٹ آف ان کی لائف, اور ایک جو ہے ان کا پھر ہائیسٹ پوائنٹ آف ان کی لائف پھر ہم دیکھیں گے. تو جب وہ اب یہاں سے گئے پھر اس کے بعد آگے کی جو آیات آتی ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ وہ قافلہ ہے اور وہاں سے وہ انہوں نے ان کو نکال لیا اور اس کے اندر یہ جو ہے آپ پورا ترجمہ اس کا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ مصر جو یہ آیت نمبر جو 21 ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ عزت و اکرام سے رکھو, عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدے دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور اس کی غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور خدا اپنے کام پر غالب ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جو ہے ہم شرافت اور اخلاق کریمہ کا جو ثبوت ہے ان کو نظر آ رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا دیکھ کے کہ یہ کوئی ایسا بچہ نہیں لگ رہا, یہ کوئی اچھے گھر کا بچہ لگ رہا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں
ان کو وہ مل گیا اور اس جو ہے وہ آگے بڑھے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ان کو اخلاق کریمہ بھی سکھائے گئے, اور یہ آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ وہ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نیک وکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں سے ایک چیز جو شروع ہوئی آیت نمبر 23 میں ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بن کر کے بولی, آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا, خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اچھا یہاں پہ دیکھیں بہنوں رک کے کہ ہم یہ ایک نئی آزمائش, ایک نیا چیلنج پھر اس وقت جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف کے پاس آتا ہے, اور وہاں پہ یہ ان کو کیا چیلنج ملتا ہے کہ یہاں پہ جو جدھر وہ رہ رہے ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے وہ چیلنج ملا. اس آیت میں ہم نے دیکھا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی جو ہیں وہ پاکیزہ کردار کے مالک ہیں, اور اس کے بعد جو ہے عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں پہ مخالف جنس میں کشش محسوس ہوتی ہے, یعنی قدرتی طور پہ. مفسرین کے روایات میں ہے کہ 19 سے 20 سال کی عمر تھی, ٹین ایج تھے بالکل, جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹین ایج بچوں کو دیکھیں یا لڑکوں کو دیکھیں اس وقت. تو ان اب یہ ماحول ہے, یہ ماحول ایک دکھا رہے ہیں وہاں پہ کہ یہ وہ عورت جو ہے جو اس گھر کی ہوتی ہے, اور جب حضرت سیدنا یوسف جوانی کو پہنچتے ہیں تو وہ کس طرح سے جو ہے ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتی ہے. تو یہاں پہ بھی دونوں کا کردار اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف جو ہے وہ یعنی کہ عورت ہے وہ بہت یعنی اچھی, وہ بھی خوبصورت ہے, بیوٹی اس کے پاس بھی ہے, ظاہر ہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہے, اس کی لائف سٹائل بہت اچھا ہے, اس کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے, وہ پاورفل ہے بہت. اور پھر دوسری جانب جب ہم سیدنا یوسف کو دیکھتے ہیں تو وہ خوف خدا ان کے اندر ہے, تسلیم و رضا, صبر, عزیمت, استقامت اور ایمان ان کے اندر موجود ہے. پھر اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے پہلو اس کے ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ جیسے لکھا جیسے آیا کہ سیدنا یوسف نبی ہیں اور پاکیزہ کردار کے مالک ہیں, تو نیک مرد و عورت دونوں کے لیے یہ کرب کا مقام ہوتا ہے. بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے اگر وہ کسی ایسی سچویشن میں آ جائیں. تو یہاں پہ ابھی جو بات ہوئی کہ جیسے عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ خوبصورت ہے, طاقتور ہے, عورتوں کی لیڈر ہے, اس کو منع کرنے کا مطلب یعنی اس کو نو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سزا کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے, کیونکہ وہ اسٹیٹس والی عورت ہے, اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے سیدنا یوسف کا کردار دیکھنا ہے. اور پھر یہ کہ اب اور ایک چیز جو بہت دکھ کی ہے یہاں پہ وہ کہ سیدنا یوسف اپنے گھر میں ہے, یہ گھر ہے نا ان کا, اور وہ عورت یہ وہ ہے جس کو وہ ماں کا درجہ دیتے ہیں, اور وہ ماں کا درجہ دینے والی وہ عورت ہے وہ, اور اس کو انہوں نے اسی نظر سے ہمیشہ دیکھا. اور یہاں پہ وہ ان کو ایموشنلی اینڈ فزیکلی ہریس کر رہی ہے, ہریسمنٹ کا وہ شکار ہے. تو وہ کتنی اس وقت تکلیف میں ہیں اور کتنی مشکل اور آزمائش میں ہیں, اور یہاں پہ ان کو کتنے کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے اس وقت. اور ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو یعنی اس وقت یہ بہت ایک اس وقت کا بہت بڑا یہ چیلنج بن چکا ہے کہ گھروں میں بھی جو ہمارے آنے والے لوگ ہیں یا جو ظاہر ہے کہ باہر کے آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتے ہیں یا ساتھ رہنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان سے بھی ہمارے بچے جو ہے اس وقت محفوظ نہیں ہیں. ہم نے بہت سارے ایسے واقعات پڑھے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں اور ابھی بھی گزرتے ہیں. تو ہم ضرور یہاں پہ اس کو بھی اس نظر سے دیکھیں کہ ہم ایسے حالات کو پیدا نہ ہونے دیں, اپنے بچوں کو اس حالات میں جانے نہ دیں, ان کو اس کو بچا کے رکھیں ان حالات سے جہاں پہ وہ اس طرح کی ہراسمنٹ کا یا اس طرح کی تکلیف کے اوپر سے گزرتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن سے, اب دیکھیں آپ کے ان کی جو اب شروع ہوا یہ اسٹیج شروع ہوئی کہ وہ کس طرح سے پستی کی طرف مطلب ان کا ایک جا رہا ہے, حالانکہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ بچپن اگر کسی انسان کا اس طرح کا گزرا ہو تو وہ اس کو جو ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے نا تو سائیکالوجیکلی وہ بہت انسٹیبل ہوتا ہے. یعنی کہ جب بچپن سے اس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہوئے ہوں اور گھر چھوٹ گیا ہو اور کہیں بھی ہو, جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے بچپن میں ان کے کس طرح کتنی تکلیفوں سے گزرے اور کتنے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان دونوں نبیوں کے جو کردار آتے ہیں کہ سیدنا یوسف بھی جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے لوگوں کو, بلکہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں. ان کی ذات سے لوگوں کو نفع ہی پہنچتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ چیزیں اس واقعے میں رک کے دیکھیں گے تھوڑی سی, اور پھر یہ دیکھیں گے کہ مرد و زن دونوں کے لیے جو ہے اس وقت بے حیائی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے.
اس سے کیسے بچیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری چاروں طرف میڈیا موجود ہے, یہ کوئی یعنی کہ یہ جہالت قدیمہ ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہالت قدیمہ ہے, اس وقت بھی موجود ہے, اس سوسائٹی میں موجود ہے جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ ایک جو اس وقت ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی کہ اسلام کے بلکہ یہ ہے کچھ دنوں سے کہ اسلام کے بارے میں یہ بہت الزام ہے, اس کی ڈسکرمنیشن ہے کہ صرف عورتوں کو جو ہے وہ حیا کا درس دیا جاتا ہے, صرف عورتوں کو کہا جاتا ہے حیا حیا حیا, کہ حیا ڈے پہ اگر کوئی تصویریں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں صرف عورتوں کے نقاب کی بھی تصویریں, اور مردوں کو کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی پردے کا حکم آتا ہے وہاں مردوں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے, اور خاص طور سے اس سورے میں کہ جہاں پہ یہ پورا حیا کا کردار دکھایا جا رہا ہے, اور حیا کی پاک دامنی اور عظمت کا جو ایک وہ مل رہا ہے ہمیں, وہ ایک مرد کا کردار ہے, سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار ہے. تو ہم یہ کس طرح بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد اگلی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے اخلاق کے یعنی تربیت کے اہم ترین اور نازک ترین مرحلے ہیں. پھر آیت نمبر 24 جو ہے اس میں ایک بہت اہم بات آئی کہ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. تو یہاں پہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس سے انہیں روکا وہ اور وہ رکے, یعنی کہ کیونکہ وہ بشر تھے اور انسانی جذبات ان کے اندر بھی موجود تھی, اور جس طرح بات آئی کہ عمر کے بھی اس حصے میں تھے جہاں پہ زیادہ اٹریکشن کی گنجائش ہوتی ہے اور بڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کو اللہ کی برہان نصیب ہوئی. برہان کیا چیز ہے بہنوں؟ کہ سفید, اس کے جو لفظی معنی آتے ہیں وہ یہ کہ سفید اور چمکدار چیز ایسی کہ جو نزا یا کوئی بات ایسی کہ جو نزا کو ختم کر دے, یعنی جھگڑے کو ختم کر دے یا کسی بحث کو, یعنی کلیئر سائن ہے اللہ کی طرف سے بالکل کہ تنہائی میں مرد عورت کا رہنا لازمی شیطان حملہ آور ہوگا. کمزور لمحات کے لیے جو ہے وہ تلاش میں رہتا ہے شیطان, اور وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے, اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلی آیات میں بھی دیکھا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں عطا فرمائی, تعویل الاحادیث کی, یعنی کہ معاملے کی تہ تک پہنچنے کی, قوت فیصلہ اور علم عطا کیا کہ جو ان کو سکھاتا تھا کہ صحیح اور غلط کیا چیز ہے. تو ان کے اس اچھے اوصاف کی وجہ سے ان کو برہان عطا ہوا, یعنی کہ یہ وہ برہان تھا. ایک مفسرین نے بہت مختلف تفاسیر اس کی ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ کیونکہ مفسر ہیں, لیکن ایک جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ برہان جو انہیں عطا ہوا وہ ان تین جو خوبیاں اور اچھے اوصاف اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے اس کی بھی تو کچھ کام ہوگا نا ان کی زندگی میں جس کو پتہ چل جاتا ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہی, اس واقعے سے پہلے یہ سیدنا یوسف کو عطا ہو چکا ہے. اس کے بعد ایک چیز یہ, اور دوسری چیز یہ کہ وہ نیک اور صالح روح تھی, یعنی وہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہتی تھی, یعنی کہ ان کو روکنے والا, اب آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی برائی کی طرف لے جانے والا نہیں ہوا. اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ عورت کو برہان عطا کیوں نہیں ہوا, کیونکہ اس نے جو ہدایت طلب کرتا ہے وہ اسی کو ملتی ہے. ہم نے یہاں دیکھا کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں, اور حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نبی تھے تو چنے ہوئے بندوں میں سے تھے, لیکن عام انسان بھی اس وقت آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بدی اور بے حیائی سے بچنے کے لیے, یعنی کہ اگر وہ اس آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو دو چیزیں نا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں ڈال دی ہے کہ اس کے اندر نیکی کرنے کا بھی جذبہ ہے اور اس کے اندر بدی کرنے کا بھی جذبہ ہے. تو جب ایسی سچویشنز میں ہم مبتلا ہوتے ہیں یا آتے ہیں جہاں کلیئر سائنز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوں, تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سے نیکی ابھرنے والی ہے یا ہمارے اندر سے بدی ابھرنے والی ہے اور برائی ابھرنے والی ہے. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس چیز سے, اس فتنے سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے کہ ایک تو نیکی کی تمنا ان کے دل میں موجود ہے, نیکی کے راستے پہ چلنا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی اور ان کو برہان دکھا دیا اور ان کو اس سے روک دیا. تو آج کے دور کی جو یہ چیلنجز جس کی ہم نے بات کی تھی کہ جو ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ میڈیا اس وقت کتنا زیادہ مطلب آپ کہیں بھی نہیں جا رہے, وہ تو چلو ایک ہے کہ سوسائٹی ہے وہاں عورت ہے اور یہ, لیکن آپ کہیں بھی نہیں جا رہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, بستر پہ لیٹے ہیں, آپ کے ہاتھ میں اسکرین ہے
اور ظاہر ہے کہ اس اسکرین پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور رہنے کی اور اس کے اوپر سے گزرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس کا فہم دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو پورا واقعہ ہے جو ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر یہ ایک چیز اور جو پھر آئی کہ وہ یہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں یہاں عورتوں کا بھی ایک وہ رویہ نظر ہمیں آتا ہے، چرچا کرنا۔ اس وقت جو یہ سب سے ایک پسندیدہ کام ہم لوگوں کا بھی بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ اس میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چرچا کرنے میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے نا۔ فلانے چیز کی خبر ملی، اس کے بعد ہم نے آگ کی طرح اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، فلانے کا تو فلانے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، فلانے کا کچھ بات ہے، جیسے جو بھی ہمیں خبر ملتی ہے اور ہمیں چرچا کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے 4000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اور اس وقت کی یہ عورتوں کی یہ بات ہے۔ اور ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں یہاں پہ جو ہیں وہ شاہی گھرانوں کی عورتیں ہیں، ہے نا، یہ ایلیٹ کلاس ہے وہاں کی مصر کی، اور ان کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ یہ واقعہ اگر آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ پھر کس طرح انہوں نے ضیافت کا انتظام کرتی ہیں وہ، کہ میں ان کے سامنے سچی بات لے کے آ جاؤں، کہ میں ان کو بتا دوں کہ ہاں بھائی سچ کیا ہے، تو وہ کس طرح سے وہ رکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جو ہے وہ کس طرح وہ لوگ حضرت جب سیدنا یوسف ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتی ہیں۔ تو یہ معاشرے کی اخلاقی باختگی کی تصویر ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر طرف جو ہے سیدنا یوسف کو بگاڑ ہی بگاڑ مل رہا ہے، اور مزید جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے وہ آزمائش میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو یہ سارا ماحول ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے، اس ماحول میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ صرف یہ جو ہے فتنے ہی نہیں ہیں بس خالی، بلکہ ایک منٹ ایک سیکنڈ، وہ سلائیڈ میری ادھر مس ہو گئی ہے، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، جی یہ والی، کہ سارا ماحول جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے چاروں طرف کا۔ اس میں جو ہے حضرت یوسف سیدنا یوسف کے پاس جو چیز آتی ہے وہ کہ شیطانی وسوسے ان کو اس کام کو آمادہ کرنے کے لیے مستقل بہکا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، اور نفس کا جو ان کا اپنا وسوسہ، اور پھر انسانی وسوسے، یعنی جو لوگ ہیں، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو ان آیات میں آتا ہے کہ وہاں کے جو ہے وہ لوگ تھے، وہ سارے شامل تھے، وہ عورتیں بھی اور وہ مرد بھی، وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی عورت ہے، تم کر لو نا، جاؤ، اس میں کیوں تم انکار کر رہے ہو، تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو انسانی وسوسے ہیں نا، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بہنوں۔ ہم نہیں دیکھتے ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ارے دیورانی نے ایسی بات کی ہے، کیوں نہیں اس کو جا کے تم جواب دے رہی ہو، کیوں تم چپ ہو، تم کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہو، تمہاری ساس نے ایسے کہہ دیا تمہیں، ارے واہ، اور تم نے کچھ بھی نہیں کہا، جاؤ اس کو کہو جا کے۔ تو یہ انسانی وسوسے جو ہے نا وہ زیادہ انسان کو خطرے کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دار ندوہ میں جب شیطان آیا تو انسانی شکل میں کیوں آیا، انسانی شکل میں آ کے اس نے کتنی بڑی بات کہی، اور کیونکہ پھر وہ انسان کی شکل میں تھا موجود، تو لوگوں نے، اور جو وہاں کے کفار مکہ تھے، ان سب نے اس کی بات کو سنا اور اس کو مانا، کہ تاکہ وہ انسانی شکل میں وہاں پہ موجود تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم نے یہ اب دیکھا، اور اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی حالات دونوں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف جا رہے تھے۔ یعنی وہ یہ چیز تھی کہ اب دیکھیں آپ کے سائیکالوجیکلی جو چیز کسی کام کا محرک ہوتی ہے نا، وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کے اندر خوف ہے، فیئر، پین، درد، اور خوشی یا پلیجر۔ تو یعنی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں، جسے آپ کہہ لیں کہ جس وجہ سے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ سیدنا یوسف نے خوف محسوس کیا اس عورت کا، لیکن اللہ کا خوف زیادہ ان کے اوپر غالب تھا، تو وہ رک گئے۔ درد، جو تکلیف ان کو ملتی وہ نہ ماننے پہ، اس عورت کی بات نہ ماننے پہ انہیں درد ملتا، وہ اس سے ان کو آخرت کی درد کی ان کو ترجیح دی انہوں نے۔ اور خوشی جو ہے وہ ظاہر ملنے والی تھی کہ وہ اتنا ہم نے دیکھا ہی کہ کس عمر کے اندر تھے کہ اس سے انہیں خوشی ملتی، لیکن انہوں نے اب آخرت کی خوشی کو اب اس کے اوپر زیادہ غالب رکھا، اور وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے پھر یہ اپنے دور ابتلا کی، یعنی کہ جو سب سے ان کا لوئسٹ پارٹ آف دی لائف تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے
کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 33 ہے۔ تو یہاں پہ پھر سیدنا یوسف نے جو ہے وہ مطلب تمام چیزیں رکھی سامنے اور اپنی کوششیں بھی کی، پوری سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کیونکہ ان کو اللہ کی پناہ میں جانا تھا تو اس لیے انہوں نے اپنی بشری کمزوری جو ہے وہ موجود تھی، اور اس دعا کو، اس لمحے کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے وہ دعا مانگی اور اللہ کی مدد جو ہے وہ پکاری۔ خود اپنے اوپر یا اپنے نبی ہونے پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد کو پکارا، اور پھر اس لیے پھر وہ اس سے ان کو طاقت بھی ملی۔ پھر وہ جیل کی جو ہے وہ زندگی انہوں نے اس کو گزارنا جو ہے وہ آمادہ، اس پہ تیار ہو گئے، راضی ہو گئے کہ وہ زیادہ بہتر ہے اس سے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک دعا سکھائی جو صبح اور شام کے اذکار کی دعا ہے، کہ یعنی کہ اے وہ ذات جو سدا زندہ ہے اور ساری کائنات سنبھالے ہوئے، میں تیری رحمت ہی سے فریاد طلب کرتا ہوں کہ میرے تمام احوال کی اصلاح فرما اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، وَتَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یعنی کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم اپنے نفس کے حوالے نہ ہوں، ہمارا بالکل اختیار اس کے اوپر نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سے بچ سکیں، گناہ سے بچ سکیں خود، بلکہ یہاں پہ ہم آگے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے وہ مجھ پہ غالب آ جاتا اگر میرے پاس اللہ کی مدد شامل نہ ہوتی۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں جب اس کے اندر اور اس واقعے کے اندر، تو اچھا یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ایک جو سیدنا یوسف کا کردار ہے کہ پھر وہ اس سے نکل آئے، اس سچویشن سے نکل کے وہ جیل میں پہنچ گئے، اور جیل میں پہنچنا انہوں نے پسند فرمایا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں نظر آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں نا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ تو وہ 7 جو ہیں وہ تو یعنی ہم نے یہ پڑھی ہوئی بھی حدیث آپ نے بھی ضرور پڑھی ہوگی کہ عادل حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اور وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اپنا پوشیدہ صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چل سکا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ سردار ہوں گے ان اشخاص کے جن کے اندر یہ چیز آتی ہے، اور یہ پھر ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں یہ حدیث ضرور، اس عمر کے بچوں کو یا اس سے بھی چھوٹے بچوں کو۔ اب تو ٹین ایج سے پہنچنے سے پہلے ہی بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، ہم لوگوں کے اندر، سب کے اندر، یہ سب کے اوپر ہی آتی ہے ویلڈ، یعنی کسی صرف مردوں کے اوپر ویلڈ نہیں آ رہی یہ بات، یہ عورتوں کے اوپر بھی ویلڈ آ رہی ہوگی ضرور، کہ جہاں وہ دیکھیں، کیونکہ اس وقت تو جس طرح وہ عورتوں کی بات ہوئی نا، ایک چیلنج جو تھا کہ صنفی آزادی، تو ہم نے دیکھا نا کہ ایجپٹ کی جو وہ عورتیں ہیں اور وہ ایلیٹ کلاس ہیں وہ کتنی آزاد خیال ہیں، وہ حضرت سیدنا یوسف کو آرام سے وہ بات کہہ رہی ہیں، یعنی کہ وہ اتنا عجیب معاشرہ تھا کہ وہاں پہ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام یہ عمل کر جاتے تو کوئی برائی نہیں تھی، یعنی انہیں وہاں پہ اس بات پہ کوئی نہیں پکڑتا، بجائے اس کے کہ ان کو جیل میں اس بات پہ ڈال دیا گیا کہ وہ انہوں نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو اس وقت بھی یہ اسی طرح کا دور ہے جس سے ہمارے میاں، ہم لوگ سبھی سر عمر کے لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور اس میں آ رہے ہیں، اس کے سامنے ان کے سامنے یہ حالات آتے ہیں جس سے بچنا بہت مشکل اور نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ حدیث بہت امید افزا ہے اس موقع کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے کے اوپر رکھے گا۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہمیں نظر آئی اس کے اندر، واقعے کے اندر، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہی جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے جیل کے اندر، اور یعنی کہ ایک یہ ایلیٹ کلاس کا ایک چیلنج جو آج بھی بڑے لوگوں کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں وہ یہ موجود ہے کہ کرپشن اس حد تک ہے کہ جو گناہ اگر بڑا کر لے گا تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں،
کوئی بڑی کلاس کا آدمی اگر گناہ کر لے گا تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں، غریب ہی جو ہے وہ پستا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایتی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، تو قریش کے کچھ لوگوں نے کے لیے اہمیت اختیار کر گیا، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس معاملے میں کون بات کر سکتا ہے؟ تو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار یعنی اور کون آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا، تو یعنی وہ ایک سفارش کروانا چاہ رہے تھے، چھڑوانا چاہ رہے تھے اس عورت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں، تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔ تو یعنی کہ یہ اس وقت بالکل ہمارے ہی یہ چیلنج بھی ہمارے اس وقت موجود ہے، بہت بری طرح موجود ہے کہ اگر کوئی جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، جو اوپر کی کلاس کا نہ ہو بندہ، اور ہم مستقل پاکستان میں اور ہر جگہ یہ واقعات پڑھتے رہتے ہیں کہ بڑے لوگوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا لیا اور نکل گئے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی جیل کی زندگی کا واقعہ آتا ہے، اور یہ بھی بڑا تفصیلی ہے کہ جس میں لوگ ملتے ہیں ان کو، اور وہ وہاں پہ وہ جو فوراً بات شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ خواب دیکھتے ہیں دو لوگ، اور وہ آپ سیدنا یوسف کے پاس آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو وہاں تھے، جس سچویشن میں بھی تھے، وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ اور وہاں پہ اب وہ آئے تھے لوگ خواب پوچھنے کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے وہ خواب کے بجائے یہ موقع دیکھا سب سے پہلے کہ میں ان کو دعوت کیسے دے سکتا ہوں۔ تو یہ ہم بھی کسی بھی سچویشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں جہاں ہمیں دعوت دینی پڑ جائے۔ اب یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اکیلے تھے سیدنا یوسف وہاں پہ، ان کے ساتھ ہی کوئی نہیں تھا وہاں مسلمان، ان کو کوئی گروپ نہیں وہاں ملا تھا مسلمانوں کا، کوئی جماعت نہیں ملی تھی کہ جو کام کرتی۔ تو آپ دیکھیں کہ دعوت کے اسلوب انہوں نے پھر کس طرح سے جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول سے مقابلہ پر جواب، اور وقت کا تعین، اتنائیت کا اظہار کیا، مشترک لقب یعنی کہ ایک جیسے لیول پر آ کے بات کی، سوالیہ انداز میں کہا، ذہنی سطح کے مطابق سوال کیا، اور مقصد کے بالکل یعنی کہ واضح تھے کہ توحید پہ ہی جو ہے وہ تم قائم رہو اور شرک نہ کرو۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ آگے کے بھی واقعات آتے ہیں کہ وہ پھر نکلے، اور وہ کس طرح سے جو ہے سیدنا یوسف جو ہے وہ پھر اب یہاں سے اس واقعے کے بعد سے ان کا جو ہے وہ عروج کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کے جو ہے وہ جو خواب دیکھتا ہے بادشاہ، جب اس کی تعبیر وہ بتانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم واپس آؤ۔ تو لیکن سیدنا یوسف اب کیونکہ نبی تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جیل سے نکلیں، تو ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ اس سے بری الذمہ ہوں، یعنی کہ وہ ان کے لیے ان کی پاکیزگی اور حیا بہت اہم تھی، ان کا یہ کیریکٹر، جو ان کو کردار اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا تھا وہ ان کے لیے بہت اہم تھا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ عورتوں کہ اس معاملے کی تحقیقات کی درخواست کرتے ہیں، اور پھر وہ اس سے جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو وہ پھر وہاں پہ آتا ہے کہ وہ عورتوں سے وہ نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ وہ تو پاک دامن تھا، ہم ہی لوگ جو ہے وہ گناہ گار تھے۔ تو عورتوں نے یہ گواہی یہاں پہ دی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ بے گناہی یہاں پہ ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ آتے ہیں، اور پھر وہ جو بادشاہ ہے اس وقت کا وہ ان کو وہ بنا دیتا ہے وہاں کا کیا نام ہے، خزانے کا، وزارت خزانہ کے منصب پر جو ہے وہ ذمہ داری ان کو دے دیتا ہے وہاں پہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پھر یہ پورا قصہ ہے، وقت تو ہمارے پاس اب مختصر رہ گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو بات جو ہے وہ اور ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ اب پھر ان کے بھائی ان سے آگے کس طرح، جب وہ خواب کی تعبیر میں نے یہاں نہیں رکھی، آپ لوگ اس کو پڑھیے گا اور اس کو دیکھیے گا کہ وہ قحط کا دور ہوتا ہے، تو پھر کس طرح ان کے بھائی ان کے پاس واپس آتے ہیں، اور وہ ایک پوری ایک اسٹوری ہے اس کے اندر۔ تو پھر یہاں پہ بھی ایک ہم جو پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا رویہ کہ دوسرے بھائی کو بھی وہ لے کے چلے جاتے ہیں جیسے پہلے بھائی کو لے کے گئے، وہاں بھی سیدنا یعقوب نے صبر جمیل کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں پہ بھی کہا کہ میں صبر ہی کروں گا۔ اور یہ آیت اور یہ دعا حضرت یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم و اندوے کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
تو یہ اللہ نے اپنا معاملہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ غم سے بھری فریاد تھی، وہ دنیا میں کسی سے انہوں نے شیئر نہیں کی، بیٹوں کا جو سلوک تھا اپنے باپ کے ساتھ وہ بھی ہمارے سامنے یہاں پہ آیا، اور اس کے بعد جو صبر جمیل کا ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایسا صبر ہے کہ جس کے اندر کوئی پریشانی نہ نظر آ رہی ہو نا، یعنی کہ اب روئے وہ بہت زیادہ، ہم اس میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان کے غم سے رو رو کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، غم ہوگا، رونا جو ہے وہ صبر کا منافی نہیں ہے، رونا وہاں پہ ہوگا، لیکن چیخ پکار کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، یا اپنے آپ کو بالکل ایک طرف کر لینا اور اپنے اچھے کام چھوڑ دینا، اس کیفیت سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، دین کے کام کرنے چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صبر جمیل کے اندر نہیں آتی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہر طرح رہے، اور صبر جمیل کے اندر انہوں نے یہ سارا دعوت کا کام بھی کیا، کیونکہ نبی تھے، سب سے ملے بھی اور اپنے خاندان اور گھر والوں کو بھی دیکھا، لیکن دل میں جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو دکھ تھا وہ ان کے اندر موجود رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آخری رکوع جب آ رہے ہوتے ہیں آخر میں، کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ جو انہوں نے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھی تھی وہ پوری ہوتی ہے، اور یہاں پہ وہ توکل، عفو، درگزر اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اور ایک جو ہے سیدنا یوسف کا کردار ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتا ہے نا کہ وہ محسنین میں سے تھے، یعنی کہ لوئسٹ جب ان کی دور ابتلا تھا وہاں پہ بھی ان کو جیل کے ساتھیوں نے آ کے یہی کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ محسنین میں سے ہیں، اور جب بھائی بھی ان کے پاس آتے ہیں، جب وہ اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور مصر کے جو ہے وہ گورنر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے بھائی ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بات جو ان کی کیریکٹر میں بہت ایک اس سے چل رہی ہے، اور اس چیلنج کو وہ اس سے بھی پورا کرتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے بھی کوئی سوال نہیں کیا بلکہ ان کو معاف کر دیا، اور ان سے کہا کہ آج کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت سیدنا یوسف بھی جو ہے وہ یہ دعا بہت بہترین ہے، یہ بھی ہم یاد کریں سب بہنیں، کہ اس میں جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں سیدنا یوسف اللہ تعالیٰ سے کہ میری آخرت جو ہے وہ مسلمان یعنی والحقنی بالصالحین، مسلمانوں کے ساتھ یا صالحین کے ساتھ جو ہے وہ کرنا۔ اور یہ اب واقعہ یہاں پہ ختم، یعنی 11 رکوع میں ختم ہو کے 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ سننے کے لیے متوجہ ہیں، تو کچھ دعوت اور نصیحت کی بات کر لی جائے، اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ جو ہے اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ خالق، مالک اور رازق جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اور دار الآخرہ جیسے ہم نے ابھی سیدنا یوسف کی دعا میں بھی دیکھا کہ آخرت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، تو اس کے اندر، اور کیونکہ گھر جو ہے وہ بہت محبوب ہوتے ہیں تو اس لیے آخرت کی گھر کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، جس طرح بی بی آسیہ، حضرت آسیہ کا جو فرعون کی بیوی تھی ان کا آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے آگے دیکھا، اب ہم یہاں پہ بس صرف میں ایک تھوڑی سی 2-4 سیکنڈز کی ایک یہ لرنڈ لیسنز جو ہم نے اس سورے سے سنے اس کو رکھوں گی یہاں پہ، کہ اس سورے کو ضرور پڑھیں اور اس میں سے پرلز آف وزڈم تلاش کریں، یعنی کہ ایک جو لیسن اس میں ہم نے دیکھا اور ہمیں ملا وہ یہ کہ ہم ضرور جو ہے وہ دوبارہ اس کو پڑھیں غور سے، کیونکہ میں تو بہت یہاں ہمارے پاس وقت کی جو جیسے بھی تھا اس کے اندر ہم نہیں پڑھ پائے اس کو۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو ہے ہم نے ایک دیکھا ہے تاثر بچپن سے یا ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ ان کا جو ہے حسن یوسف جو ہے ان کو لگایا گیا، اس کے اندر ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور کردار کا حسن ان کا پیچھے رہ گیا، تو ان کو کردار کے حسن سے پہچانے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنا لشکر بنا لے۔ بی بی ہاجرہ سے کتنا بڑا کام لیا کہ مکہ کو آباد کر دیا۔ پھر حسد بری چیز ہے، اس سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں، یعنی دوسروں سے بھی نہ کریں اور دوسروں کو بھی موقع نہ دیں کہ وہ آپ سے حسد کرے۔ مصیبت اور آفات عروج کا سبب بن سکتی ہیں۔ تدابیر کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ بہنوں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نے کچھ تو اس میں سے حکمت کے موتی لیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔